اچھا محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹھو. نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. ملے جو اذن ثنا کا تو لفظ ملتے ہیں، اگر وہ آپ کی مرضی تو نعت بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں حضور کی محبت پہ بڑا زور دیا ہے. وہ فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. فرماتے ہیں قرآن مجید کا مغز کیا ہے، نچوڑ کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے، دین کی جان کیا ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے. پھر وہ دعا کرتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہر چیز پست ہے، ذلیل ہے، خوار ہے، وہ بلندی پہ کب جاتی ہے جب حضور نبی کریم کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. پھر وہ فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ایسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. پھر فرماتے ہیں اگر ہو عشق تو کفر بھی مسلمانی، نہ ہو تو مرد مسلمان کافر و زندیق. فرماتے ہیں اگر نبی کریم کے ساتھ محبت ہے، اگر کافر کو بھی ہو جائے اسے ایمان نصیب ہو جاتا ہے. لیکن اگر جتنے مرضی اعمال ہو بندے کے پاس، نبی سے محبت نہیں کرتا، وہ منافق اور بے ایمان ہے. تو یہ اشعار انہوں نے لکھے، ان کا کچھ حوالہ قرآن و حدیث سے پیش کرنا ہے، کیونکہ اصل بات اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے. اللہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے محبوب تم فرماؤ کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو پھر میری اتباع کرو. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. پھر اللہ تمہیں بخش دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ رحم کرنے والا مہربان ہے. اس آیت کا مضمون اللہ تعالیٰ نے محبت سے شروع کیا اور محبت پہ ختم کر دیا. اللہ نے فرمایا ساری مخلوق سے اگر کوئی بندہ مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے، مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے، میرا کرم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ میرے محبوب کی اتباع کر لے. جتنا مرضی مردود ہو، گناہگار ہو، جب وہ حضور کریم کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جائے گا. اتباع کہتے ہیں پیچھے پیچھے چلنے کو، ان کے دامن پکڑ لینے کو، ان کی غلامی میں آنے کو. اور اطاعت 3 قسم کی ہوتی ہے. اطاعت ایک ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک لالچ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ایک محبت کی وجہ سے ہوتی ہے. ڈر اور لالچ کی اطاعت تو منافقین بھی کرتے ہیں، یہاں اطاعت سے مراد محبت کی اطاعت ہے. تو اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی غلامی میں آؤ، ان کے ساتھ نسبت قائم کرو، تو پھر تم میرے بھی محبوب بن جاؤ گے. پھر اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بے شک رسول اللہ کی پیروی تمہارے لیے بہترین ہے. اگر ہماری زندگی میں حضور کریم کی غلامی آ جائے، اتباع آ جائے، تو ہمارا کھانا پینا سونا جاگنا بھی عبادت بن جائے گا. پھر اللہ فرماتا ہے سورۃ الاحزاب میں
النبی الاولی بالمؤمنین من انفسہم، اور جو نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. ہمارے اعضاء ہیں، ان پہ ہماری جان کا کنٹرول ہے. آنکھ، کان، ناک، زبان ہماری جان کے تابع ہیں. ہم جو چاہیں ان اعضاء سے کام کرواتے ہیں. ہماری جان جو چاہتی ہے. اتنی قربت ہے ان اعضاء کو اور جان کی، لیکن اس سے بھی زیادہ قربت حضور کریم کو ہمارے ساتھ ہے. اس لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کے حضور کریم کے ساتھ محبت کی جائے. اور حدیث پاک ہے، یہ حدیث مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آب کوثر میں لکھی. آپ کے پاس ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میں پکا سچا مومن کب بنوں گا؟ نبی کریم نے فرمایا جب تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ سے محبت کب کروں گا؟ فرمایا جب تو اس کے محبوب سے محبت کرے گا. یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کیسے کروں؟ فرمایا سنت کی پیروی کر، میرے بتاؤ ہوئے طریقے پہ چل. جس کے ساتھ محبت کرے گا میری وجہ سے کرے گا، جس کے ساتھ نفرت کرے گا میری وجہ سے کرے گا، جس کے ساتھ دوستی رکھے میری وجہ سے رکھے، جس کے ساتھ دشمنی رکھے میری وجہ سے رکھے. پھر فرمایا جس کے دل میں میری جتنی زیادہ محبت ہے وہ اتنا ہی ایمان والا ہے، اس کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہے. اور جس کے دل میں میرا جتنا زیادہ بغض ہے وہ اتنا ہی بڑا کافر ہے. اور 3 مرتبہ فرمایا خبردار جس کے دل میں میری محبت نہیں وہ بے ایمان ہے، جس کے دل میں میری محبت نہیں وہ بے ایمان ہے، جس کے دل میں میری محبت نہیں وہ بے ایمان ہے. اور کلندر لاہوری فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. بندہ پستی سے بلندی کی طرف کیسے جاتا ہے؟ حضرت بلال کی بڑی مشہور مثال ہے. وہ کسی کے غلام تھے، آپ کا مالک آپ کو بڑا مارتا پیٹتا تھا، ظلم و ستم کرتا تھا، تپتی ریت پر لٹا دیتا تھا، سونے بھی نہیں دیتا تھا. ان کو حضور کریم کے ساتھ محبت ہو گئی. حضور کریم نے صدیق اکبر سے فرمایا جاؤ بلال، جاؤ صدیق اکبر جاؤ جا کر بلال کو آزاد کرواؤ. تو آپ حضرت بلال کے مالک کے پاس چلے گئے، قیمت پوچھی تو اس نے 3 گنا زیادہ بتائی. تو آپ نے فوری طور پہ ادا کر دی. جب قیمت ادا کی تو مالک کہتا ہے ابو بکر میں آپ کو بہت سمجھدار تاجر سمجھتا تھا، آپ نے ایسے کوجے بندے کے لیے اتنی زیادہ قیمت ادا کر دی. تو آپ نے فرمایا تو بلال کی قیمت کو نہیں جانتا، میں تو یہ سوچ کے آیا تھا اگر بلال کے بدلے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑ جائے میں دے دیتا، لیکن بلال کو آزاد کروا لیتا. کہ حضرت بلال نبی کریم کی بارگاہ میں آ گئے، ان کی ڈیوٹی اذان دینے پہ لگ گئی. ایک دن حضور کریم نے فرمایا بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو. تو کہاں بلال تپتی ریت پہ لیٹا ہوا ہے، ظلم و ستم برداشت کر رہا ہے. آج جب میرے نبی سے محبت ہو گئی تو خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر کھڑا ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے. عرض کیا یا رسول اللہ جب زمین پر ہوتا تھا تو میں قبلہ کی طرف رخ کرتا تھا، آج تو میں قبلہ کے اوپر سوار ہوں یا رسول اللہ آج میں رخ کس طرف کروں؟ تو نبی کریم نے فرمایا بلال آج رخ میری طرف کر لے کیونکہ میں کعبے کا بھی کعبہ ہوں. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. مکے کے بڑے بڑے سردار آپ کو سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے. جب تک آپ اذان نہیں دیتے تھے ساتھ نہیں ہوتی تھی. غلامی مصطفیٰ کی عظمت تو دیکھو، بلالی اذان سے سحر ہو رہی ہے. ایک دن نبی کریم نے فرمایا بلال تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا. عرض کیا یا رسول اللہ میں 4 یاروں سے بھی پہلے، ہاں تو ان سے بھی پہلے، میں سارے نبیوں سے پہلے، ہاں تو ان سے بھی پہلے. یا رسول اللہ میں آپ سے بھی پہلے. فرمایا ہاں تو مجھ سے بھی پہلے. تو رونے لگ گئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں اس جنت میں نہیں جاؤں گا جس میں آپ نہیں ہوں گے. تو حضور کریم نے فرمایا بلال گھبرانا، بات یہ ہے کہ میں جس سواری پہ سوار ہوں گا اس کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی، تو آگے آگے چلے گا میں پیچھے پیچھے چلوں گا، اور جب تو جنت میں جائے گا تیرے قدموں کی جو آواز اٹھے گی اس دن وہ میں آج بھی سن رہا ہوں. تو کہاں وہ بلال حبشی غلام تھا،
جب میرے نبی سے عظمت ہو گئی، میرے نبی کی محبت نصیب ہو گئی، تو پھر جنت بھی اس کی آوازوں کو سن رہی ہے۔ یہ ہے قوت عشق سے پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ محبت کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ بندے کو مکمل کامل ایمان نصیب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر سے فرمایا حضور کریم نے، اے عمر بتا مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں دنیا مافیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کیا اپنی جان سے بڑھ کے محبت نہیں کرتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، اپنی جان سے بڑھ کے نہیں کرتا۔ تو نبی کریم نے فرمایا بھی تیرا ایمان نامکمل ہے۔ فرمایا اے عمر کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے۔ پھر نگاہ کرم ڈالی، اگلے لمحے فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی پیارے ہیں۔ عمر کے پاس سب کچھ تھا، ستاروں کے شمار کے برابر نیکیاں تھیں، عبادتیں تھیں، ریاضتیں تھیں، جان سے بڑھ کے محبت نہیں تھی تو ایمان مکمل نہیں ہوا۔ تو جو مرضی ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، جب تک اپنی جان سے بڑھ کے حضور کے ساتھ محبت نہیں کرتا تجھے ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ تیرے دل میں جو عشق شاہ امم نہیں ہے عابد و پارسا، تیری پارسائی بھی رائے گاں، تیری بندگی بھی فضول ہے۔ یہ تو فاروق اعظم تھے جن کے پاس بڑی نیکیاں تھیں۔ ایک اور صحابی ہیں ان کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، صرف حضور کریم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ان کا جنازہ حضور کی بارگاہ میں پیش ہوا، فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسے فاسق فاجر گناہگار بندے کا جنازہ پڑھائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ حضور کریم نے فرمایا کوئی بندہ ہے جو ان کے ایمان کی گواہی دے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں ان کو زیادہ عمال کرتے تو نہیں دیکھا، لیکن ایک جنگ کی رات تھی، میں اور یہ آپ کے خیمے کے باہر پہرا دے رہے تھے، یہ کہہ رہا تھا جو تیر لگے، نیزہ لگے، تلوار لگے، مجھے لگے، حضور کریم کو محفوظ رہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد اس کے چہرے سے کفن اٹھا کے فرمایا اے فلاں بن فلاں لوگ تجھے جہنمی کہتے ہیں، میں اللہ کا نبی ہو کے کہتا تو جنتی ہے۔ اور حضرت عمر سے فرمایا عمر سن لو، قیامت کے دن اعمال نہیں عقیدہ پوچھا جائے گا، اور عقیدہ کیا ہے؟ اپنی جان سے بڑھ کے حضور کے ساتھ محبت کرنا۔ ابھی اس صحابی نے جان قربان نہیں کی، صرف نیت کی تھی، اور نیت میں میرے نبی نے جنت کی بشارت دے دی۔ تو محبت کا پہلا فائدہ یہ ہے کسی اور چیز سے، کسی اور عبادت سے تمہیں ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی ایک ہی شرط ہے میرے نبی کے ساتھ محبت۔ پھر محبت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندے کا اشر نشر اور جنت میں وہ حضور کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا قیامت کے بارے بڑا پوچھ رہے ہو، وہ تو بڑا خطرناک دن ہے، تیاری ہے، اعمال ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اعمال تو بڑے تھوڑے ہیں۔ تو پھر حضور کریم نے فرمایا پھر کیا ہے تیرے پاس؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پھر خوش ہو جا، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور فرمایا بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اعمال میں کمی محبت رسول پورا کر سکتی ہے، اتنی طاقتور چیز ہے نبی کی محبت، لیکن محبت میں کمی کوئی عمل پورا نہیں کر سکتا۔ اور نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے وہ صدیق اکبر ہیں، ان جیسی محبت کوئی نہیں کر سکتا۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ محبت ہے یا حضور کریم کے ساتھ؟ کتنا اہم سوال ہے کہ بندہ چکرا جائے کہ اللہ مالک ہے کوئی فتوی نہ لگ جائے۔ تو آپ نے فرمایا میں اللہ سے بڑھ کے حضور کریم کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ تو بندے نے کہا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کی تو شدید محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے اللہ سے بڑھ کے حضور کریم کے ساتھ محبت ہے، تو آپ نے فرمایا میں مانتا ہوں کہ مومن کی شدید محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن مومن بننے کے لیے محبت مصطفیٰ چاہیے۔ جب میں مومن بن جاؤں گا تو اللہ سے شدید محبت بھی کر لوں گا۔ سری کلندر لاہوری فرماتے ہیں قوت قلب و جگر گردد نبی از خدا محبوب تر گردد نبی۔
تیرے قلب اور جگر کو طاقت تب آتی ہے جب اللہ سے بڑھ کے حضور کریم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو تھے محبت کے فائدے، قرآن و حدیث سے ثابت کیے۔ اب محبت کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ہر بندہ نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں حضور کے ساتھ محبت کرتا ہوں۔ جس میں یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہی حضور سے محبت کرتا ہے۔ محبت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا دیدار چاہتا ہے، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کائنات کا مالک ہے، ہر کام کے لیے اس نے فرشتے مقرر کر دیے۔ آپ 2 ہی کام کرتا ہے، ساری کائنات سے بے نیاز ہو کے قدرت کی نگاہیں ہر لمحہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتی رہتی ہیں۔ دوسرا، قدرت کی زبان پہ ہر لمحہ نعت مصطفیٰ ہے، درود مصطفیٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدیق اکبر کی یہی دعا تھی کہ یا رسول اللہ میری آنکھوں آپ کا چہرہ انور ہو۔ تو صدیق اکبر کی نسبت سے مرشد کریم کی عطا سے ہماری بھی دعا بن گئی کہ ویکھن تو پہلے یہ محبت کی بڑی نشانی ہے اور صراط مستقیم کی پہچان ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں کہ ویکھن تو پہلے بننا چاہیے یا رسول اللہ، اس کی 2 ہی صورتیں ہیں۔ میرے نبی کا کرم ہو جائے تو زیارت ہو جائے گی، ولی بن جاؤ گے۔ اگر زیارت نہیں ہو سکی کسی وجہ سے تو یہی دیدار مصطفیٰ کی حسرت شمع بن کے تمہاری قبر کو روشن کر دے گی۔ یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ ایک عورت اس کی یہی دعا تھی کہ ویکھن تو پہلے مرنا جاواں یا رسول اللہ، اسے دیدار نہیں ہوا، وہ مر گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اللہ نے فرمایا تو نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ وہ مانتی گئی، ڈر گئی پتہ نہیں اب کیا بنے گا۔ تو اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کے سارے گناہ مٹا دو، میں نے اسے بخش دیا اور جنت عطا کر دی۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا تو حکم ہے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، سمجھ نہیں آئی، تم نے اس کو بخش دیا، جنت عطا کر دی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں تم یہ تو دیکھتے رہے یہ گناہگار ہے، تم نے یہ نہ دیکھا میرے محبوب کے دیدار کی تمنا بھی کرتی رہی۔ حضور کریم نے فرمایا وہ ہلاک وہ ہلاک وہ ہلاک۔ ہلاک کا مطلب ہے جہنمی۔ یا رسول اللہ کون ہلاک؟ فرمایا جس نے میرے دیکھنے کی تمنا نہیں کرنی۔ تو محبت کی بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ پھر محبت کی دوسری بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، نعتیں پڑھتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ جو کسی دا عاشق ہوئے وہ گل اسے دی کردا، 100 مگر بہانے کر کے اودے مرنے مردا۔ مرشد کریم کے پاس تبلیغی جماعت والے آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور باہر تشریف لے گئے۔ تو کہتے ہیں جب پاس ہی طیبہ مسجد ہے، ادھر ہمارے امیر صاحب آئے ہوئے ہیں، کلمے پہ محنت ہو گئی، دین کی باتیں ہوں گی، ہمارے ساتھ چلیں۔ تو مرشد کریم نے فرمایا ابھی تم نے جو باتیں کی ہیں کیا حضور کریم نے سن لی ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں توبہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو آپ نے فرمایا اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا حاضر ناظر خوشی اور ڈر سناتا۔ تو میرا تو نبی سن رہا ہے، پھر تمہارا نبی کوئی اور ہے۔ وہ آپ کے پاس بھی آئیں گے، آپ کے بچوں کے پاس آئیں گے، ان کا نیٹ ورک بڑا تیز ہے۔ تو میں نے مرشد کریم کے بتاؤ ہوئے طریقے پہ چلاؤ، انشاءاللہ تمہاری نسلوں کا ایمان بھی بچ جائے گا۔ پھر ذکر کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ جب بھی حضور کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے بندہ درود شریف پڑھ کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے۔ یہ سنی کی پہچان ہے۔ حضور کریم نے فرمایا کہ جو ابو بکر کی طرح میرے نامی اسم گرامی پر درود شریف پڑھ کے انگوٹھے چوم کے آنکھوں کو لگاتا ہے وہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے جنت میں چلا جائے گا۔ اور مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بھی ایسا عمل کرتا ہے اسی لمحے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ تعظیم جس نے بھی کی محمد کے نام کی، خدا نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ پھر محبت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے کہ بندے کو اپنے محبوب میں سے کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ وہ یہ نہیں کہتا حضور نور نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے، حیات نہیں ہے، شفیع نہیں ہے، مال کو مختار نہیں ہے، وہ تو کسی کو کچھ دے نہیں سکتے،
ان کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، وہ تو کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے. وہ یہ نہیں کہتا. یہ شعر نبی کریم کے سامنے حسان بن ثابت نے پڑھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، میری آنکھ نے آپ سا حسین دیکھا نہیں، کسی ماں نے آپ سا حسین جنا نہیں. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور منزہ بنایا ہے، اور اللہ نے آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ کی مرضی. پھر فرماتے ہیں مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدٍ بِمَقَالَتِي لَكِن مَدَحْتِ مُحَمَّدٍ بِمَقَالَتِي. فرمایا کوئی بندہ اپنے شعروں سے یا رسول اللہ آپ کی تعریف نہیں کر سکتا. ہوتا یہ ہے کہ آپ کا نام لے لے کے اپنے شعروں کو سوار لیتا ہے. حضور کریم نے حسان بن ثابت کو اپنی چادر مبارک تحفے میں عطا فرمائی. تو جو حضور کی ذات میں سے نقص ڈھونڈے وہ کون ہے؟ پھر وہ محبت سے خالی ہے. ویسے بھی حضور محمد ہیں. محمد کون ہوتے ہیں؟ جن میں کوئی نقص نہ ہو، جن کی خوبی اور عظمتیں بیان نہ ہو سکیں، جن کی ملکیت کی حد نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں. جو کہ حضور دے نہیں سکتے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اس نے محمد ہی نہیں مانا. پھر محبت کی چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کے نقش قدم پہ چلتا ہے، سنتوں کو اپناتا ہے، شریعت مطہرہ پہ عمل کرتا ہے. یہ تو تھے محبت کے فائدے اور نشانیاں. اب یہ محبت آتی کہاں سے ہے؟ ایک یہودی تھا، اس کا اکلوتا لڑکا تھا. اس نے کہیں سفر پہ جانا تھا. اس نے اپنے بیٹے کو سارے خزانے دے دیے، چابیاں دے دی، ساتھ ایک ڈبی بھی دی. کہتا ہے میں نے سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا، میں جا رہا ہوں، لیکن یہ ڈبی تو نے نہیں کھولنی. تو باپ سفر پہ چلا گیا. پیچھے بیٹے کو بڑی آرزو ہوئی کہ اس ڈبی میں کیا ہے. جب اس نے ڈبی کھولی تو ڈبی میں کلمہ شریف لکھا ہوا تھا. جب اس کی زبان پہ حضور کا نام آیا، اسے حضور کریم کے ساتھ محبت ہو گئی. تو باپ جب واپس آیا تو اسے پتا چلا، اسے بڑا غصہ آیا. اس نے اپنے نوکروں سے کہا اس کو میری زمینوں پہ لے جاؤ، سارا دن محنت مشقت کرواؤ، رات کو ہتھ کڑیوں بیڑیوں کے ساتھ باندھ دو جب تک حضور کریم کا نام لیتا ہے. تو اسی طرح کوئی دن سلسلہ چلتا رہا. وہ ظلم و ستم برداشت کرتا رہا. ایک دن ہتھ کڑیاں بھی کھل گئیں، بیڑیاں بھی کھل گئیں. وہ حضور کریم کی بارگاہ میں جا رہا تھا تو جبریل امین حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، ایک لڑکا آپ سے بہت زیادہ محبت لے کے آپ کی بارگاہ میں آ رہا ہے. تو حضور کریم نے فرمایا جبریل، کوئی بندہ مجھ سے پہلے محبت نہیں کر سکتا جب تک اسے پہلے میں محبت نہیں. اس لڑکے سے پہلے میں نے 2 گنا محبت کی، اس کے صدقے میں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کیوں. کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. یہ تو حضور کریم کا احسان ہے، کرم ہے کہ آپ نے یہودی کے بیٹے کو محبت عطا فرمائی. ایک حضور کریم کا قانون ہے، اصول ہے. آپ نے فرمایا جس کی بیعت نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہے. علماء کرام فرماتے ہیں جاہلیت کی موت سے مراد ایسے ہے جیسے ابو جہل مر گیا، وہ بندہ مر گیا. ایک جگہ پر لاہور میں مرشد کریم نے تقریر فرمائی کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صفر ہے جب تک اس کے ساتھ ایک ادب رسول اور محبت رسول کا نہیں لگتا. ادھر ایک حافظ گل محمد صاحب بیٹھے تھے، انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی. وہ کہتے ہیں کلمہ کیسے صفر ہو سکتا ہے؟ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ڈالتی ہے، روزے کی جزا اللہ تعالیٰ ہے. حج کرنے سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے. جہاد کا بڑا مقام ہے، وہ کیسے صفر ہو سکتا ہے؟ تو وہ سو گیا، اس کی قسمت جاگ کی رات کو حضور کریم کی زیارت ہوئی. وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، مرشد کریم پیر صاحب ڈاکٹر علی محمد دامت برکاتہ العالیہ مدد ذیل علی یہ فرما رہے ہیں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صفر ہے جب تک ادب رسول اور محبت رسول کا ایکا نہیں لگتا. تو حضور کریم نے فرمایا انہوں نے سچ فرمایا ہے. منافق کا کلمہ کدھر گیا؟ اس کی نمازیں کدھر گئیں؟ اس کا روزہ کدھر گیا؟ وہ میری زیارت بھی کرتا تھا، میرے ساتھ جہاد بھی کرتا تھا، شہید بھی ہو جاتا تھا، جہنم میں چلا گیا کیونکہ وہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا تھا. اور آپ نے اس میں اضافہ فرمایا میں اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج صفر ہے، وہ ایک تیرا مرشد ہے لگاتا میں.
ساتھ ہی منقبت عطا فرمائی سونے پیر دے رنگ رنگیواں انشاءاللہ میں بھی سہاگن تھیواں. سہاگن کون ہوتی ہے؟ جس کا خامن زندہ ہو، بچے ہوں خوشحال گھرانہ ہو. اور مرید کب سہاگن ہوتا ہے؟ جب وہ جنت میں اپنے مرشد کے ساتھ چلا جاتا ہے. میرے ساتھ ساتھ دے وچ خامی کرو غلطیاں معاف تمامی، جہاں عشق شراب میں پیواں انشاءاللہ میں بھی سہاگن تھیواں. جتنے بھی ہمارے پیر بھائی اس دنیا سے پردہ فرما گئے، سب سے پوچھا گیا کہ بخشش کیسی ہوئی، تو سب نے یہی بتایا ہے کہ عبادتیں ریاضتیں کام نہ آئیں، صرف ڈاکٹر علی محمد دامت برکاتہ عالیہ کی نسبت نے ہمیں بچایا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ محبت کے فائدے اور نشانیاں بھی اسی کو ملیں گی جن کی نسبت میرے مرشد کریم کے ساتھ ہے. ان کا دامن مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پکی اور سچی نسبت عطا فرمائے. ہمیشہ 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 کے لیے ان کی نسبت اور رضا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت پہ بے حد سلام، شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام. بڑھ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، بڑھ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء. میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام. آمین. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق والذی سہلنا اشکالنا. قوت عشق سرپست کو بالا کر دے، دہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے، کہ تیرے کر تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ. کرم کی بھیک میرے تو یاد بنتی ہے، حضور آپ لگا دے تو بات بنتی ہے. مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دعوت برکاتہ والی انصیت قابل اطراف کرنا. مولا میرے پیروں مسل کو صحت کاملہ عطا فرما، صحت والی تندرستی والی نبی عمر عطا فرما. مولا اہل خانہ تے کروڑوں رحمت عطا فرما. مولا سلسلے سے ہر بندے دی نیک کمال پوری فرما. انہوں نے اولاد نذیر دی اولاد نذیر عطا فرما. مولا بھیج نبی پاک درود جتنا تیرے نزدیک ادنا رسول ہے، جتنا درختہ نے پتے پائے تھے قطرے دے دے درے، جتنی تیری رحمت ہے، جتنا تیرا فضل ہے. مولا صلی وسلم دعوانا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ خلق محمد وعلیہ وسلم اجمعین برحمتک یا